ماسٹر شعیب کو جب یہ پتہ چلے گا کہ عروج نے سلمان کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے تو پہلے تو وہ اسے کہیں گے کہ تمہیں جا کر سلمان سے معافی مانگنی چاہیے۔ عروج کہے گی کہ میں کس بات کی معافی مانگوں، میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی، اس نے آپ کو دھکا دیا اور میں نے اس کے منہ پر بدلے کے طور پہ تھپڑ مار دیا اور بس اپنی بیٹی عریج کو اٹھا کر وہاں سے لے آئی۔ ماسٹر شعیب کہیں گے کہ عروج اس طرح سے اپنا گھر خراب نہ کرو، عریج کو ماں اور باپ دونوں کی محبت کی ضرورت ہے، اس لیے تمہیں سلمان کے ساتھ تمیز سے رہنا چاہیے۔ تو عروج کہے گی تو وہ تو چاہتا ہے کہ میں اپنی تمام دولت جائیداد اس کے نام لگا دوں۔ تو ماسٹر شعیب کہیں گے کہ کوئی بات نہیں، جو وہ کہتا ہے وہ کر دو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ سلمان دل کا برا نہیں ہے، محض جذباتی ہے، جب اس کا غصہ اترے گا تو اسے احساس ہو جائے گا کہ وہ تمہارے ساتھ اور عریج کے ساتھ اور مہرین کے ساتھ کتنا برا کر رہا ہے۔ لیکن عروج تو صاف انکار کر دے گی کہ سوری، میں تو ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ تو ماسٹر شعیب خود ہی پہنچ جائیں گے سلمان کے پاس کہ عروج کے مارے ہوئے تھپڑ کی معافی مانگ سکیں۔ اب جب سلمان دوبارہ سے ماسٹر شعیب کو دیکھے گا تو اسے تو تب چڑھ جائے گی کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو اس بڈھے کو ذلیل کر کے بھیجا ہے، یہ پھر آ گیا۔ وہ کہہ ہی دے گا کہ اب کیا لینے آئے ہو؟ تو ماسٹر شعیب کہیں گے کہ میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، عروج نے جو آپ کے ساتھ بدتمیزی کی۔ سلمان کو تو غصہ آ جائے گا کہ بیٹی بدتمیزی کر کے جاتی ہے، باپ معافی مانگنے آ جاتا ہے۔ اب جناب گھر میں بھی سب پریشان ہوں گے کہ ماسٹر شعیب کہاں چلے گئے جبکہ ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو عروج کہے گی مجھے پتا ہے وہ کہاں جا سکتے ہیں، کیونکہ عروج کو آئیڈیا ہے کہ اگر وہ مجھے سلمان سے معافی مانگنے کا کہہ رہے تھے تو یقیناً خود ہی پہنچ گئے ہوں گے سلمان سے معافی مانگنے۔ تو وہ رکشہ کراتی ہے اور وہیں پر پہنچ جاتی ہے اور سامنے ہی دیکھتی ہے تو سلمان ماسٹر شعیب کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے۔ عروج تو آگے بڑھ کر سلمان کے منہ پر ایک اور تھپڑ رسید کرنے لگتی ہے کہ اسے سلمان کے منہ پر پچھلے تھپڑ کے نشان نظر آ جاتے ہیں، وہ وہیں پر رک جاتی ہے۔ سلمان غصے میں آ جاتا ہے کہ یہ میرے منہ پر تھپڑ مارنے لگی تھی اور اسے رکتے ہوئے دیکھ کر کہتا ہے رک کیوں گئی، مارو تھپڑ۔ وہ سمجھتا ہے شاید یہ مجھ سے ڈر گئی ہے، لیکن عروج کہے گی کہ پہلے پچھلے تھپڑ کے نشان تو مٹ جائیں پھر ایک اور تھپڑ بھی لگا دوں گی۔ ماسٹر شعیب تو یہ سب دیکھتے ہیں تو انہیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ میں معاملے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ عروج بیچ میں آ کر سارا معاملہ خراب کر رہی ہے۔ بہرحال سلمان ان دونوں کی بہت بے عزتی کرے گا اور عروج تو وہیں سے رکشہ کرا کے واپس آ جائے گی۔ ماسٹر شعیب بھی اپنی بائک سٹارٹ کر کے جانے ہی لگے ہوں گے کہ سلمان کو غصہ آ جائے گا عروج کی تمام بدتمیزی یاد کر کے، تو وہ سوچے گا کہ اس بڈھے کو ہی ٹھکانے لگا دیتا ہوں، ذرا مزہ چکھا دیتا ہوں، اور وہ زور کی ٹکر مارے گا ماسٹر شعیب کی بائک کو اور ماسٹر شعیب تو بری طرح سے گریں گے۔ اب سلمان اسی غصے کے عالم میں گھر جائے گا اور شائستہ اور ادریس کو تمام احوال بتائے گا اور کہے گا کہ یہ بڈھا بار بار آ کر مجھے تنگ کرتا ہے، میرا دل تو کرتا ہے کہ میں ان دونوں کو قتل کر دوں، اور عروج کو تو اب میں ہر صورت طلاق دے کے ہی رہوں گا۔ لیکن ادریس کہے گا کہ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا ہے کہ جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم مت اٹھا لینا، طلاق کی صورت میں زیادہ نقصان ہمارا ہی ہوگا، عروج کی لائف سے تو صرف ہسبینڈ جائے گا لیکن ہماری زندگی سے یہ کاروبار اور جائیداد گھر سب کچھ چلا جائے گا۔ سلمان تو ادریس اور شائستہ کی باتوں سے بھی عاجز آ چکا ہے، وہ تو وہاں سے اٹھ کر چلا جائے گا۔ جبکہ نیکسٹ ڈے ادریس آفس میں تمام سی سی ٹی وی فوٹیجز کی ریکارڈنگ چیک کرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ سلمان نے جو ماسٹر شعیب کو ٹکر ماری ہے وہ تمام واقعہ بھی ریکارڈ ہو چکا ہے۔ وہ تو اب بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا کہ اس طرح سے تو سلمان پر قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، یہ لڑکا میری بات سمجھتا کیوں نہیں۔ وہ پریشانی کے عالم میں گھر جائے گا اور سلمان سے کہے گا کہ تم نے جو اسے ٹکر ماری ہے نا وہ تمام چیزیں ریکارڈ ہو گئی ہیں، اب اگر عروج اور ماسٹر شعیب چاہیں تو تمہارے خلاف قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ سلمان کہے گا کہ مجھے اس سے کوئی فکر نہیں ہے، نہ ہی میں کسی سے ڈرنے والا ہوں، لیکن شائستہ کہے گی کہ بیٹا اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتے ہو، کیوں خود ہی تمام ثبوت عروج کے ہاتھ میں دے رہے ہو، تمہیں فی الحال اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ دوسری طرف عروج تو جب یہ دیکھے گی کہ سلمان نے ماسٹر شعیب کے بائک کو ٹکر ماری ہے اور ان کو بری طریقے سے گرا دیا ہے تو اس کا غصہ تو ساتویں آسمان پر پہنچا ہوگا اور وہ سوچ لے گی کہ اب تو میں نے ہر صورت سلمان کو سبق سکھا کے ہی رہنا ہے۔ بہت نرمی ہو گئی لیکن اب معاملہ بگڑتا جا رہا ہے، جب تک ان لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی نہ کی گئی یہ لوگ اسی طرح سے مجھے اور میری فیملی کو تنگ کرتے رہیں گے، حالانکہ ہم اپنی دولت جائیداد بھی سب چھوڑ کے آ گئے ہیں جس پر یہ لوگ
عیاشی کر رہے ہیں اور ہم یہاں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے باوجود بھی انہیں تمیز نہیں ہے۔ عروج جب مہرین ماسٹر شعیب اور نسیمہ کی موجودگی میں یہ کہے گی کہ اب میں سلمان کے خلاف قانونی کارروائی کرنا چاہتی ہوں، تو ماسٹر شعیب اسے کہیں گے کہ بیٹا تم اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہی ہو؟ اگر سلمان نے غصے میں آ کر تمہیں چھوڑ دیا، تمہیں طلاق دے دی تو عروج کہے گی کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر وہ مجھے طلاق دیتا ہے تو دے دے۔ میں پہلے ضرور ڈرتی تھی کہ سلمان مجھے چھوڑ نہ دے، لیکن اب سلمان نے جو کچھ کر دیا ہے ہمارے ساتھ، اس کے بعد تو وہ ہماری زندگی میں رہے نہ رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ماسٹر شعیب کہیں گے کہ جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں تم نے قانونی کارروائی نہیں کرنی۔ عروج کہے گی کہ عجیب باتیں کرتے ہیں آپ، اس نے آپ کی بائک کو ٹکر ماری، آپ کو گرا دیا اور اسے کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوئی، اور آپ ابھی تک یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کرنی۔ تو ماسٹر شعیب پتہ نہیں کیوں جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے کہ اس نے جان بوجھ کر ٹکر نہیں ماری، وہ محض ایک حادثہ تھا۔ عروج تو غصے میں وہاں سے چلی جائے گی۔ مہرین کو بھی بہت غصہ آئے گا کہ ماسٹر شعیب اتنے پازیٹیو کیوں ہو رہے ہیں سلمان کے لیے۔ بہرحال نسیمہ جب علیحدگی میں ماسٹر شعیب سے پوچھے گی کہ آپ عروج کو سلمان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے سے کیوں روک رہے ہیں، تو ماسٹر شعیب کہیں گے کہ مجھے پتہ ہے سلمان صرف جذباتی انسان ہے، مجھے وہ سب یاد ہے۔ جب وہ عروج کے لیے رشتہ لے کر آیا تھا تو میں نے اس کی نظروں میں عروج کے لیے بے تحاشا محبت دیکھی تھی۔ اب صرف سلمان ادریس اور شائستہ کی باتوں میں آ کر یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جب اس کی آنکھوں سے اس دھوکے فریب اور غصے کی پٹی اترے گی تو اس کی محبت عروج کے لیے جاگ پڑے گی، اور اسے احساس ہو جائے گا کہ ادریس اور شائستہ نے کس طرح سے اس کی بیٹی اور اس کی بیوی کو اس کی زندگی سے دور کر دیا ہے۔ تو دوستو، ماسٹر شعیب کی تو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بھی اندیکھا کیسے کر سکتا ہے، اور جہاں تک عروج کی بات ہے تو لگتا نہیں ہے کہ عروج ماسٹر شعیب کی باتوں میں آ کر ساری پراپرٹی سلمان کے نام کرنے کی بیوقوفی کرے گی، کیونکہ عروج ایک سمجھدار لڑکی ہے، اور پہلے جب مہرین نے بھی سلمان کی جھوٹی معافی کے جھانسے میں آ کر نہ صرف اسے معاف کر دیا تھا بلکہ بہت خوش ہوئی تھی کہ میرا سلمان واپس آ گیا ہے، اور بعد میں جب پتہ چلا تھا کہ اس کی واپسی کی وجہ وہ جھوٹے ڈاکومنٹس بنا کر ان پر سائن کروانا تھا تاکہ تمام جائیداد ہڑپ سکیں، محبت کا جھانسا دے کر، تب بھی عروج نے پہلے ہی اپنی ماں کو وارن کر دیا تھا کہ امی سلمان سے اب اتنی امیدیں مت لگانا، کیونکہ اگر وہ پھر سے آپ کو چھوڑ کے جائے گا تو آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ یقیناً اب ماسٹر شعیب کے دل میں بھی جو سلمان کی محبت جاگی ہے، عروج اس محبت کو اتنا سیریس نہیں لے گی، کیونکہ وہ سلمان کی نیچر کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ اس ڈرامے سے اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اردو ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کر لیں۔